پیش کیے جائیں گے اور کامران کے حکمت عملی کا انکشاف شروع ہوگا۔ شہر کے خلاف اٹھائے گئے سوالات بہت ہی سنگین ہونے والے ہیں اور دفاع کی حکمت عملی دونوں سامنے آئیں گے۔ دوستو، کامران کا راز زیادہ واضح ہوگا۔ وہ فقط ملک نہیں بلکہ ایک نظام کا حصہ ہے جو اس جرم کو ممکن بناتا ہے۔ اس کے دوست، ساتھی اور شواہد کسی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں جو شہر کے کیس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، سماجی رد عمل اور میڈیا کا کردار قابل ذکر ہوگا۔ نہ صرف عدالت میں بلکہ عوامی سطح پر بھی معاملہ گردش کرے گا۔ ہمدردیاں، الزام تراشیاں اور وہ کیا لوگ کہیں گے کا خوف جس نے شہر کو پہلے ہی دبا رکھا تھا اب اور زیادہ دبانے کی کوشش کرے گا۔ فرینڈز، ایک ممکنہ ٹویسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گواہ سامنے آئے جو شہر کے موقف کو مضبوط کرے، مثلا وہ دوست جس نے سچ جانا یا وہ ریکارڈ جو پہلے نظر نہیں آیا۔ یہ مرحلہ ڈرامے کی سمت کو بدل سکتا ہے۔ بالکل دوستو، آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے ڈرامہ کیس نمبر 9 کی اس ایپیسوڈ سے کیا سیکھا۔ یہ ایپیسوڈ محض ایک عدالت کا منظر یا قانونی بحث نہیں تھی، بلکہ یہ انسانی رویوں، سماجی ناانصافیوں اور عورت کی آواز کے گرد گھومتی ایک ممکن سبق تھی۔ اس ایپیسوڈ کا سب سے طاقتور سبق ہمیں سحر کے کردار سے ملتا ہے۔ سحر صرف ایک ریپ وکٹم نہیں ہے، وہ ان ہزاروں خواتین کی نمائندہ ہے جو ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت کرتی ہیں۔ جب وہ عدالت میں کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہر لفظ میں نے سچ بولا ہے، تو یہ صرف اس کا جملہ نہیں بلکہ ایک اعلان بغاوت ہے اس معاشرے کے لیے جو عورت کی آواز کو اکثر جھوٹ سمجھتے ہیں۔ دوستو، سحر کے کردار سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خاموشی انصاف کی دشمن ہوتی ہے۔ اگر وہ خوف کے آگے ہتھیار ڈال دیتی تو شاید جھوٹ جیت جاتا، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سچ بولنا کبھی بزدلی نہیں بلکہ سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ نے یہ بھی دکھایا کہ سحر جیسے کردار کتنے اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ دوست منہ موڑ لیتے ہیں، رشتہ دار بدنامی سے ڈرتے ہیں اور معاشرے کے ساتھ مل کر زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، مگر سچ کی لڑائی میں اسے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ فرینڈز، بینش کا کردار ایپیسوڈ کا دوسرا اہم سبق ہے۔ وہ صرف ایک وکیل ہی نہیں بلکہ سسٹم کے اندر بیٹھ کر انصاف کی روح کو زندہ رکھنے والی عورت ہے۔ جب وہ بخاری کو روک کر کہتی ہے کہ کسی عورت کے کردار کا ریپ سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ دراصل ایک نیا قانونی نظریہ نہیں بلکہ پرانا انسانی اصول یاد دلا رہی ہوتی ہے کہ عزت صرف عورت کے جسم سے نہیں جڑی بلکہ اس کے انسان ہونے سے جڑی ہے۔ دوستو، بینش نے ہمیں یہ بتایا کہ قانون صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، اس کی اصل شکایت تب نظر آتی ہے جب کوئی ایماندار انسان اسے ضمیر کے ساتھ استعمال کرے۔ اور اس نے عدالت میں جس جرات اور اعتماد سے بحث کی، وہ ہر نوجوان وکیل، ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ حق کی وکالت تب تک ممکن ہے جب آپ خود پر اس پر یقین رکھتے ہوں۔ ناظرین، کامران کے کردار سے ہم نے سیکھا کہ طاقت جب بے ایمانی کے ساتھ جڑ جائے تو سب سے خطرناک ہتھیار بن جاتی ہے۔ کامران کے چہرے پر اعتماد، لہجے میں غرور اور باتوں میں مکاری، یہ سب اس معاشرے کی اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو سمجھتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور اس سے انصاف کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ایپیسوڈ نے ایک جھوٹا سا اشارہ دیا ہے۔ کامران کا سکون ٹوٹتا شروع ہو چکا ہے، اس کے جھوٹ میں دراڑیں پڑ رہی ہیں اور یہی سچ کا پہلا قدم ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ چاہے کتنی دیر لگ جائے، جھوٹ کا بوجھ آخرکار انسان کو توڑ ہی دیتا ہے۔ اور دوسری طرف منیشا کا کردار اس ایپیسوڈ میں خاموش مگر گہرا پیغام دیتا ہے۔ وہ عورت ہے جو اپنے تعلقات، اپنے رشتے، حتیٰ کہ اپنے آرام کو بھی قربان کر دیتی ہے اور اپنے شوہر روہت کو بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ سحر کے حق میں گواہی دے تاکہ انصاف قائم ہو۔ جب وہ کہتی ہے کہ میں خود گواہی دوں گی، تو یہ وہ لمحہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سچ ہمیشہ تنہا نہیں رہتا، اسے کوئی نہ کوئی ضرور سنبھال لیتا ہے۔ منیشا سے ہم نے سیکھا کہ انصاف کے راستے پر چلنے کے لیے صرف دل ہی نہیں، ضمیر بھی زندہ ہونا چاہیے۔ ڈیئر فرینڈز، جج صاحب کے کردار نے ہمیں عدل کی خوبصورتی اور متوازن شکل دکھائی۔ ان کا ہر جملہ تحمل سے بھرا ہوا تھا اور ان کے فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ دلیل سے نکلتے تھے۔ ان کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انصاف کا پہلا اصول یہ ہے کہ جج کبھی شور میں فیصلہ نہیں کرتا۔ انہوں نے نہ صرف دونوں وکلا کو ان کے حدود یاد دلائیں بلکہ عدالت کے وقار کو برقرار رکھا۔ ان سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ عدل، صبر اور توازن کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ بخاری کا کردار قانون کے اندھے استعمال کی بہترین مثال ہے۔ دوستو، بخاری سب کچھ جانتا ہے مگر اسے انصاف کے لیے نہیں بلکہ جیت کے لیے استعمال
استعمال کرتا ہے۔ اس کے مکالمے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ایک وکیل کی کامیابی سچ دبانے میں ہے یا حق ظاہر کرنے میں۔ فرینڈز، بخاری سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر علم کے ساتھ اخلاق نہ ہو تو وہ تباہی ہی لاتا ہے، انصاف کبھی نہیں آ سکتا۔ ناظرین، ڈرامہ کیس نمبر 9 کی اس ایپیسوڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، جس میں یہ کہ سچائی ہمیشہ انسان نہیں ہوتی مگر وہی سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ عورت کی آواز دبائی جا سکتی ہے مگر ختم نہیں کی جا سکتی۔ معاشرے کس طرح طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم سے کہتا ہے تم خاموش رہو، مگر جب کوئی سحر جیسی عورت بولتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بولتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایپیسوڈ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انصاف صرف عدالت میں نہیں بلکہ ضمیر سے شروع ہوتا ہے، اور جب ضمیر جاگ جائیں تو سب سے طاقتور جھوٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا ڈرامہ کیس نمبر 9 کا لیٹسٹ ریویو۔ ایک ایسا ڈرامہ جو صرف ایک کہانی نہیں رہا بلکہ ہمارے معاشرے کے رویوں پر ایک آئینہ ہے۔ سحر کا حوصلہ، بینش کی سمجھداری اور کامران کی چالاکی، ہر کردار اپنی اپنی جگہ ایک نئی بات کھول رہا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھ رہی ہے ہم سب ایک ایسے انجام کے منظر منتظر ہیں جہاں سچ جھوٹ پر غالب آئے گا۔ اور اب بات آپ لوگوں کی، مجھے ضرور بتائیں کہ اس ڈرامے میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا کردار متاثر کرتا ہے؟ کیا آپ سحر کے حوصلے کے ساتھ ہیں یا پھر آپ کامران کا نفسیاتی کھیل زیادہ دلچسپ سمجھتے ہیں؟ اور میرے آج کے ریویو کے بارے میں بھی اپنی رائے دیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ کیا میں نے آپ کے جذبات کے مطابق اس ٹیزر اور اس ایپیسوڈ کی روح کو بیان کیا ہے یا پھر کچھ کمی رہ گئی ہے؟ آپ کے تبصرے میرے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ڈرامہ کیس نمبر 9 کے نیکسٹ ریویوز ملتے رہیں۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی کو رکھے دعاؤں میں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ڈیئر فرینڈز، ڈرامہ کیس نمبر 9 کا لیٹسٹ ٹیزر ایک بار پھر دل کو چرا کر لے گیا۔ سحر کے خلاف اب صرف عدالت میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ایک جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ہر کچھ منٹ بعد اس کے بارے میں نئے جھوٹ اور نئے الزامات پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ وہ کمزور پڑ جائے اور حوصلہ ہار دے، اور سحر کے لیے یہ سب ایک نیا عذاب بن چکا ہے۔ دوستو، ٹیزر میں دکھایا گیا کہ سحر کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ کامران نے ہی کروایا ہے۔ اس ایک جملے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب معاملہ صرف عدالت تک محدود نہیں رہا بلکہ سحر کے کردار کشی کو ایک مہم بنا دیا گیا۔ دوستو، سحر کی ماں کا دکھ ہی بہت حقیقی لگتا ہے جب وہ کہتی ہیں پوری بلڈنگ کے لوگ ہمیں ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے کوئی جرم کیا ہو۔ یہ منظر معاشرے کی تلخ حقیقت کو بیان کرتا ہے جہاں سچ بولنے والی عورت کو ہی مجرم سمجھا جاتا ہے۔ فرینڈز، بینش کی موجودگی اس ٹیزر میں امید کی ایک کرن بن کر سامنے آتی ہے جب وہ سحر کو حوصلہ دیتی ہے کہ اب تمہیں سب کے سامنے سچ بولنا ہوگا۔ یہ لمحہ بتاتا ہے کہ سحر اب مزید چپ نہیں رہے گی بلکہ اپنے سچ کو دنیا تک پھیلا کر رہے گی۔ دوستو، دوسری طرف کامران کی چالیں اب سوشل میڈیا کے ذریعے مزید خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، مگر لیٹسٹ ایپیسوڈ کے آخر میں جب سحر پر عزم لہجے میں کہتی ہے ہم اسے جھوٹا بھی ثابت کریں گے اور کیس بھی جیتیں گے، تو ناظرین کے دل میں ایک نئی امید جاگتی ہے، اور یہ ٹیزر واضح کرتا ہے کہ آنے والے حصوں میں کہانی اپنے عروج پر پہنچنے والی ہے۔ اب فیصلہ صرف عدالت میں نہیں ہوگا بلکہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی پورے معاشرے کے سامنے ہی لڑی جائے گی۔ ناظرین، ڈرامہ کیس نمبر 9 کا یہ مرحلہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو آخرکار سچ ہی جیت جاتا ہے۔ ڈرامے کی شروعات سے ہی ناظرین کو ایک ایسی زنجیر نظر آئی جس میں مظلوم کی تذلیل، سماجی دباؤ اور انصاف کے حصول کے لیے لڑائی 3 مہروں کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی کردار سحر ایک باڈ مارکیٹ اور خوددار نوجوان خاتون ہے جسے اپنی عزت، اپنی شناخت، اپنی آواز کے لیے جنگ لڑنی ہے۔
اس کے خلاف وہ ظالم کھڑا ہوتا ہے جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ معاشرتی خاموشی اور عزیزوں کی مجبوریوں کا عکس بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور دوستو پھر سامنے آتا ہے کامران، طاقتور، بااثر اور وہ شخص جس نے نہ صرف جرم کیا بلکہ نظام، ماحول اور اپنے گرد موجود لوگوں کے ذریعے اسے چھپانے کی بھی کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں کھڑی ہے شہر کی وکیل بینش، جو کہ قانونی معنوں میں وکالت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی آواز بھی بن چکی ہیں۔ فرینڈز، ڈرامے کا ماحول، عدالت کے اندر کے تناؤ، بری فضا، سماجی محاذ پر ہونے والی بحث اور گھر کے اندر خاموشی سے اٹھائے گئے سوال سب مل کر ایک ایسا تاثر بناتے ہیں جو بوجھل ہے مگر ضروری ہے۔ مثلا جب شہر کی فیملی اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے، اسے اعزاز کی خاطر قید کرتی ہے، تو یہ صرف فرد کی داستان نہیں، یہ ہمارے معاشرے کی کہانی بن چکی ہے۔ اور اس ڈرامے میں شہر کا کردار حساس، مضبوط، بینش کا کردار محتاط مگر عہدیدار، اور کامران سمیت دیگر کردار اس کہانی کو وزن دے رہے ہیں، جس کی ایک ایسی موضوع کو ضرورت تھی جو عام طور پر پس منظر رہ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو معاشرے سے چھپایا جاتا ہے۔ دوستو، مجموعی طور پر یہ ڈرامہ صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہمارا معاشرہ اس کے لیے تیار ہے کہ مظلوم بولے، اور کیا انصاف واقعی طاقتور کے سامنے بھی قابل رسائی ہے؟ دوستو، شہر کی فیملی کا رویہ مزید تبدیل ہوگا۔ اب صرف خاموشی برقرار نہیں رہے گی بلکہ اندرونی اختلافات، احساس جرم اور شہر کی جدوجہد کے درمیان ٹکراؤ زیادہ نمایاں ہوگا۔ پہلے سے چھپائی جانے والی باتیں سامنے آئیں گی اور خاندان کی حمایت شہر کو ملنا شروع ہو ہی جائے گی۔ اور دوستو جہاں تک میرا خیال ہے کہ عدالت کا مرحلہ زیادہ آگے بڑھے گا، وکلا کے درمیان مکالمے سخت ہوں گے، ثبوت پیش کیے جائیں گے اور کامران کی حکمت عملی کا انکشاف شروع ہوگا۔ شہر کے خلاف اٹھائے گئے سوالات بہت ہی سنگین ہونے والے ہیں اور دفاع کی حکمت عملی دونوں سامنے آئیں گے۔ دوستو، کامران کا راز زیادہ واضح ہوگا، وہ فقط ملک نہیں بلکہ ایک نظام کا حصہ ہے جو اس جرم کو ممکن بناتا ہے۔ اس کے دوست، ساتھی اور شواہد کسی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں جو شہر کے کیس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، سماجی رد عمل اور میڈیا کا کردار قابل ذکر ہوگا۔ نہ صرف عدالت میں بلکہ عوامی سطح پر بھی معاملہ گردش کرے گا۔ ہمدردیاں، الزام تراشیاں اور وہ کیا لوگ کہیں گے کا خوف جس نے شہر کو پہلے ہی دبا رکھا تھا اب اور زیادہ دبانے کی کوشش کرے گا۔ فرینڈز، ایک ممکنہ ٹویسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا گواہ سامنے آئے جو شہر کے موقف کو مضبوط کرے، مثلا وہ دوست جس نے سچ جانا یا وہ ریکارڈ جو پہلے نظر نہیں آیا۔ یہ مرحلہ ڈرامے کی سمت کو بدل سکتا ہے۔ بالکل دوستو، آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے ڈرامہ کیس نمبر 9 کی اس ایپیسوڈ سے کیا سیکھا۔ یہ ایپیسوڈ محض ایک عدالت کا منظر یا قانونی بحث نہیں تھی بلکہ یہ انسانی رویوں، سماجی ناانصافیوں اور عورت کی آواز کے گرد گھومتی ایک ممکن سبق تھی۔ اس ایپیسوڈ کا سب سے طاقتور سبق ہمیں شہر کے کردار سے ملتا ہے۔ شہر صرف ایک ریپ وکٹم نہیں ہے، وہ ان ہزاروں خواتین کی نمائندہ ہے جو ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت کرتی ہیں۔ جب وہ عدالت میں کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہر لفظ میں نے سچ بولا ہے، تو یہ صرف اس کا جملہ نہیں بلکہ ایک اعلان بغاوت ہے اس معاشرے کے لیے جو عورت کی آواز کو اکثر جھوٹ سمجھتے ہیں۔ دوستو، شہر کے کردار سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خاموشی انصاف کی دشمن ہوتی ہے۔ اگر وہ خوف کے آگے ہتھیار ڈال دیتی تو شاید جھوٹ جیت جاتا، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سچ بولنا کبھی بزدلی نہیں بلکہ سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے۔ فرینڈز، اس ایپیسوڈ نے یہ بھی دکھایا کہ شہر جیسے کردار کتنے اکیلے پڑ جاتے ہیں، دوست منہ موڑ لیتے ہیں، رشتہ دار بدنامی
سے ڈرتے ہیں اور معاشرے کے ساتھ مل کر زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، مگر سچ کی لڑائی میں اسے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ فرینڈز، بینش کا کردار ایپیسوڈ کا دوسرا اہم سبق ہے۔ وہ صرف ایک وکیل ہی نہیں بلکہ سسٹم کے اندر بیٹھ کر انصاف کی روح کو زندہ رکھنے والی عورت ہے۔ جب وہ بخاری کو روک کر کہتی ہے کہ کسی عورت کے کردار کا ریپ سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ دراصل ایک نیا قانونی نظریہ نہیں بلکہ پرانا انسانی اصول یاد دلا رہی ہوتی ہے کہ عزت صرف عورت کے جسم سے نہیں جڑی بلکہ اس کے انسان ہونے سے جڑی ہے۔ دوستو، بینش نے ہمیں یہ بتایا کہ قانون صرف کتابوں میں نہیں ہوتا، اس کی اصل شکایت تب نظر آتی ہے جب کوئی ایماندار انسان اسے ضمیر کے ساتھ استعمال کرے۔ اور اس نے عدالت میں جس جرات اور اعتماد سے بحث کی، وہ ہر نوجوان وکیل، ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ حق کی وکالت تب تک ممکن ہے جب آپ خود پر اس پر یقین رکھتے ہوں۔ ناظرین، کامران کے کردار سے ہم نے سیکھا کہ طاقت جب بے ایمانی کے ساتھ جڑ جائے تو سب سے خطرناک ہتھیار بن جاتی ہے۔ کامران کے چہرے پر اعتماد، لہجے میں غرور اور باتوں میں مکاری، یہ سب اس معاشرے کی اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو سمجھتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور اس سے انصاف کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن اس ایپیسوڈ نے ایک جھوٹا سا اشارہ دیا ہے۔ کامران کا سکون ٹوٹتا شروع ہو چکا ہے، اس کے جھوٹ میں دراڑیں پڑ رہی ہیں اور یہی سچ کا پہلا قدم ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ چاہے کتنی دیر لگ جائے، جھوٹ کا بوجھ آخرکار انسان کو توڑ ہی دیتا ہے۔ اور دوسری طرف منیشا کا کردار اس ایپیسوڈ میں خاموش مگر گہرا پیغام دیتا ہے۔ وہ عورت ہے جو اپنے تعلقات، اپنے رشتے، حتیٰ کہ اپنے آرام کو بھی قربان کر دیتی ہے اور اپنے شوہر روہت کو بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ سحر کے حق میں گواہی دے تاکہ انصاف قائم ہو۔ جب وہ کہتی ہے کہ میں خود گواہی دوں گی تو یہ وہ لمحہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سچ ہمیشہ تنہا نہیں رہتا، اسے کوئی نہ کوئی ضرور سنبھال لیتا ہے۔ منیشا سے ہم نے سیکھا کہ انصاف کے راستے پر چلنے کے لیے صرف دل ہی نہیں، ضمیر بھی زندہ ہونا چاہیے۔ ڈیئر فرینڈز، جج صاحب کے کردار نے ہمیں عدل کی خوبصورتی اور متوازن شکل دکھائی۔ ان کا ہر جملہ تحمل سے بھرا ہوا تھا اور ان کے فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ دلیل سے نکلتے تھے۔ ان کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انصاف کا پہلا اصول یہ ہے کہ جج کبھی شور میں فیصلہ نہیں کرتا۔ انہوں نے نہ صرف دونوں وکلا کو ان کے حدود یاد دلائیں بلکہ عدالت کے وقار کو برقرار رکھا۔ ان سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ عدل، صبر اور توازن کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ بخاری کا کردار قانون کے اندھے استعمال کی بہترین مثال ہے۔ دوستو، بخاری سب کچھ جانتا ہے مگر اسے انصاف کے لیے نہیں بلکہ جیت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے مکالمے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ایک وکیل کی کامیابی سچ دبانے میں ہے یا حق ظاہر کرنے میں۔ فرینڈز، بخاری سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر علم کے ساتھ اخلاق نہ ہو تو وہ تباہی ہی لاتا ہے، انصاف کبھی نہیں آ سکتا۔ ناظرین، ڈرامہ کیس نمبر 9 کی اس ایپیسوڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، جس میں یہ کہ سچائی ہمیشہ انسان نہیں ہوتی مگر وہی سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ عورت کی آواز دبائی جا سکتی ہے مگر ختم نہیں کی جا سکتی۔ معاشرے کس طرح طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم سے کہتا ہے تم خاموش رہو، مگر جب کوئی سحر جیسی عورت بولتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بولتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایپیسوڈ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انصاف صرف عدالت میں نہیں بلکہ ضمیر سے شروع ہوتا ہے، اور جب ضمیر جاگ جائے تو سب سے طاقتور جھوٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا ڈرامہ کیس نمبر 9 کا لیٹسٹ ریویو۔ ایک ایسا ڈرامہ جو صرف ایک کہانی نہیں رہا بلکہ ہمارے معاشرے کے رویوں پر ایک آئینہ ہے۔ سحر کا حوصلہ، بینش کی سمجھداری اور کامران کی چالاکی، ہر کردار اپنی اپنی جگہ ایک نئی بات کھول رہا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھ رہی ہے، ہم سب ایک ایسے انجام کے منظر منتظر ہیں جہاں سچ جھوٹ پر غالب آئے گا۔ اور اب بات آپ لوگوں کی، مجھے ضرور بتائیں کہ اس ڈرامے میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا کردار متاثر کرتا ہے؟ کیا آپ سحر کے حوصلے کے ساتھ ہیں
या फिर आप कामरान का नफसियाती खेल ज्यादा दिलचस्प समझते हैं। और मेरे आज के रिव्यू के बारे में भी अपनी राय दें कि आपको कैसा लगा। क्या मैंने आपके जज्बात के मुताबिक इस टीजर और इस एपिसोड की रूह को बयान किया है या फिर कुछ कमी रह गई है। आपके तबसरे मेरे लिए बहुत अहम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ड्रामा केस नंबर 9 के नेक्स्ट रिव्यूज मिलते रहें। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी एक नए रिव्यू के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई को रखें दुआओं में याद। गुड बाय, सी यू अगेन। डियर फ्रेंड्स, ड्रामा केस नंबर 9 का लेटेस्ट टीजर एक बार फिर दिल को चुरा कर ले गया। शहर के खिलाफ अब सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक जंग शुरू हो चुकी है। हर कुछ मिनट बाद इसके बारे में नए झूठ और नए इल्जामात फैलाए जा रहे हैं ताकि वो कमजोर पड़ जाए और हौसला हार दे। और शहर के लिए ये सब एक नया अजाब बन चुका है। दोस्तों टीजर में दिखाया गया कि शहर कहती है, मुझे यकीन है कि ये सब कुछ कामरान ने ही करवाया है। इस एक जुमले से साफ जाहिर होता है कि अब मामला सिर्फ अदालत तक महदूद नहीं रहा बल्कि शहर के किरदार कशी को एक मुहिम बना दिया गया। दोस्तों शहर की माँ का दुख ही बहुत हकीकी लगता है जब वो कहती हैं, पूरी बिल्डिंग के लोग हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने कोई जुर्म किया हो। ये मंजर माशरे की तलख हकीकत को बयान करता है, जहां सच बोलने वाली औरत को ही मुजरिम समझा जाता है। फ्रेंड्स, बिनेश की मौजूदगी इस टीजर में उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आती है जब वो शहर को हौसला देती है कि अब तुम्हें सबके सामने सच बोलना होगा। ये लम्हा बताता है कि शहर अब मजीद चुप नहीं रहेगी बल्कि अपने सच को दुनिया तक फैला कर रहेगी। दोस्तों दूसरी तरफ कामरान की अब सोशल मीडिया के जरिए मजीद खतरनाक होती जा रही हैं। मगर लेटेस्ट एपिसोड के आखिर में जब शहर पुरअज़म लहजे में कहती है, हम इसे झूठा भी साबित करेंगे और केस भी जीतेंगे, तो नाजरीन के दिल में एक नई उम्मीद जागती है। और ये टीजर वाज़िया करता है कि आने वाले हिस्सों में कहानी अपने अरूज पर पहुंचने वाली है। अब फैसला सिर्फ अदालत में नहीं होगा बल्कि सच और झूठ की लड़ाई पूरे माशरे के सामने ही लड़ी जाएगी। नाजरीन, ड्रामा केस नंबर 9 का ये मरहला इस बात का ऐलान करता है कि जुल्म जितना भी ताकतवर हो आखिरकार सच ही जीत जाता है। ड्रामे की शुरुआत से ही नाजरीन को एक ऐसी जंजीर नजर आई जिसमें मजलूम की तजलील, समाजी दबाव और इंसाफ के हसूल के लिए लड़ाई 3 मोहरों के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे के मरकजी किरदार शहर एक बार मार्केट और खुददार नौजवान खातून है जिसे अपनी इज्जत, अपनी शनाख्त, अपनी आवाज के लिए जंग लड़नी है। इसके खिलाफ वो जालिम खड़ा होता है जो सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि माशरती खामोशी और अजीजों की मजबूरियों का अक्स भी जाहिर करता है। और दोस्तों फिर सामने आता है कामरान, ताकतवर, बाअसर और वो शख्स जिसने न सिर्फ जुर्म किया बल्कि निजाम, माहौल और अपने गिर्द मौजूद लोगों के जरिए इसे छुपाने की भी कोशिश की। इसके मुकाबले में खड़ी है शहर की वकील बिनीश, जो कि कानूनी मानों में वकालत करने के साथ साथ एक समाजी आवाज भी बन चुकी हैं। फ्रेंड्स, ड्रामे का माहौल, अदालत के अंदर के तनाव, बड़ी फिजा, समाजी महाज पर होने वाली बहस और घर के अंदर खामोशी से उठाए गए सवाल सब मिलकर एक ऐसा तासर बनाते हैं जो बोझिल है मगर जरूरी है। मसलन जब शहर की फैमिली इस वाक़े को छुपाने की कोशिश करती है, इसे आजाद की खातिर कैद करती है, तो ये सिर्फ फर्द की दास्तान नहीं, ये हमारे माशरे की कहानी बन चुकी है। और इस ड्रामे में शहर का किरदार हसास, मजबूत, बिनिश का किरदार मोहतात मगर अहददार और कामरान समेत दीगर किरदार इस कहानी को वजन दे रहे हैं जिसकी एक ऐसी मौजू को जरूरत थी जो आमतौर पर पसे मंजर रह जाते हैं और इन चीजों को माशरे से छुपाया जाता है। दोस्तों, मजमूई तौर पर यह ड्रामा सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बल्कि एक सवालिया निशान है। क्या हमारा माशरा इसके लिए तैयार है कि मजलूम बोले, और क्या इंसाफ वाकई ताकतवर के सामने भी काबिल रसाई है? दोस्तों, शहर की फैमिली का रवैया मजीद तब्दील होगा। अब सिर्फ खामोशी बरकरार नहीं रहेगी बल्कि अंदरूनी इख्तलाफात, एहसास जुर्म और शहर की जद्दोजहद के दरमियान टकराव ज्यादा नुमाया होगा। पहले से
छुपाई जाने वाली बातें सामने आएंगी और खानदान की हमायत शहर को मिलना शुरू हो ही जाएगी। और दोस्तों जहां तक मेरा ख्याल है कि अदालत का मरहला ज्यादा आगे बढ़ेगा, वकला के दरमियान मुकालमे सख्त होंगे, सबूत पेश किए जाएंगे और कामरान की हिकमत अमली का इंकशाफ शुरू होगा। शहर के खिलाफ उठाए गए सवालात बहुत ही संगीन होने वाले हैं और दफा की हिकमत अमली दोनों सामने आएंगे। दोस्तों कामरान का राज ज्यादा वाज़ेह होगा, वो फक्त मुल्क नहीं बल्कि एक निजाम का हिस्सा है जो इस जुर्म को मुमकिन बनाता है। इसके दोस्त, साथी और शवाहिद किसी शक्ल में सामने आ सकते हैं जो शहर के केस को तब्दील भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समाजी रद्द-ए-अमल और मीडिया का किरदार काबिल जिक्र होगा। न सिर्फ अदालत में बल्कि अवामी सतह पर भी मामला गर्दिश करेगा। हमदर्दियां, इल्जाम तराशियां और वो क्या लोग कहेंगे का खौफ जिसने शहर को पहले ही दबा रखा था अब और ज्यादा दबाने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, एक मुमकिन ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा गवाह सामने आए जो शहर के मौक़िफ़ को मजबूत करे, मसलन वो दोस्त जिसने सच जाना या वो रिकॉर्ड जो पहले नजर नहीं आया। ये मरहला ड्रामे की सिमत को बदल सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आइए तफसील से बात करते हैं कि हमने ड्रामा केस नंबर 9 की इस एपिसोड से क्या सीखा। ये एपिसोड महज एक अदालत का मंजर या कानूनी बहस नहीं थी, बल्कि ये इंसानी रवैयों, समाजी नाइंसाफियों और औरत की आवाज के गिर्द घूमती एक मुमकिन सबक थी। इस एपिसोड का सबसे ताकतवर सबक हमें शहर के किरदार से मिलता है। शहर सिर्फ एक रेप विक्टिम नहीं है, वो इन हजारों खवातीन की नुमाइंदा है जो जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत करती हैं। जब वो अदालत में खड़ी होती है और कहती है कि हर लफ्ज मैंने सच बोला है, तो ये सिर्फ इसका जुमला नहीं बल्कि एक ऐलान बगावत है इस माशरे के लिए जो औरत की आवाज को अक्सर झूठ समझते हैं। दोस्तों, शहर के किरदार से हमने ये भी सीखा कि खामोशी इंसाफ की दुश्मन होती है। अगर वो खौफ के आगे हथियार डाल देती तो शायद झूठ जीत जाता, मगर इसने ये साबित कर दिया कि सच बोलना कभी बुज़दिली नहीं बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड ने ये भी दिखाया कि शहर जैसे किरदार कितने अकेले पड़ जाते हैं। दोस्त मुंह मोड़ लेते हैं, रिश्तेदार बदनामी से डरते हैं और माशरे के साथ मिलकर जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, मगर सच की लड़ाई में इसे फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। फ्रेंड्स, बिनिश का किरदार एपिसोड का दूसरा अहम सबक है। वो सिर्फ एक वकील ही नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर बैठकर इंसाफ की रूह को जिंदा रखने वाली औरत है। जब वो बुखारी को रोककर कहती है कि किसी औरत के किरदार का रेप से कोई तल्लक नहीं, तो वो दरअसल एक नया कानूनी नजरिया नहीं बल्कि पुराना इंसानी असूल याद दिला रही होती है कि इज्जत सिर्फ औरत के जिस्म से नहीं जुड़ी बल्कि इसके इंसान होने से जुड़ी है। दोस्तों, बिनिश ने हमें ये बताया कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, इसकी असल शिकायत तब नजर आती है जब कोई ईमानदार इंसान इसे ज़मीर के साथ इस्तेमाल करे। और इसने अदालत में जिस जुर्रत और एतमाद से बहस की, वो हर नौजवान वकील, हर इंसान के लिए सबक है कि हक की वकालत तब तक मुमकिन है जब आप खुद पर इस पर यकीन रखते हो। नाज़रीन, कामरा के किरदार से हमने सीखा कि ताकत जब बेईमानी के साथ जुड़ जाए तो सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। कामरान के चेहरे पर एतमाद, लहजे में गुरूर और बातों में मक्कारी, ये सब इस माशरे की इस तबके की नुमाइंदगी करते हैं जो समझता है कि पैसा ही सब कुछ होता है और इससे इंसाफ को भी खरीदा जा सकता है। लेकिन इस एपिसोड ने एक झूठा सा इशारा दिया है। कामरान का सुकून टूटता शुरू हो चुका है, इसके झूठ में दरारें पड़ रही हैं और यही सच का पहला कदम है। हमने ये सीखा कि चाहे कितनी देर लग जाए, झूठ का बोझ आखिरकार इंसान को तोड़ ही देता है। और दूसरी तरफ मनीषा का किरदार इस एपिसोड में खामोश मगर गहरा पैगाम देता है। वो औरत है जो अपने तल्लकात, अपने रिश्ते, हत्ता के अपने आराम को भी कुर्बान कर देती है और अपने शोहर रोहित को भी मजबूर करती है कि वो शहर के हक में गवाही दे ताकि इंसाफ कायम हो। जब वो कहती है कि मैं खुद गवाही दूंगी, तो ये वो लम्हा है जब हम देखते हैं कि सच हमेशा तन्हा नहीं रहता, इसे कोई ना कोई जरूर संभाल लेता है। मनीषा से हमने सीखा कि इंसाफ के रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ दिल ही नहीं, ज़मीर भी जिंदा होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, जज साहब के किरदार ने हमें अदल की खूबसूरती और मतवाजन शक्ल दिखाई। इनका हर जुमला तहम्मुल से भरा हुआ था
اور ان کے فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ دلیل سے نکلتے تھے۔ ان کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انصاف کا پہلا اصول یہ ہے کہ جج کبھی شور میں فیصلہ نہیں کرتا۔ انہوں نے نہ صرف دونوں وکلا کو ان کے حدود یاد دلائیں بلکہ عدالت کے وقار کو برقرار رکھا۔ ان سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ عدل، صبر اور توازن کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ بخاری کا کردار قانون کے اندھے استعمال کی بہترین مثال ہے۔ دوستو، بخاری سب کچھ جانتا ہے مگر اسے انصاف کے لیے نہیں بلکہ جیت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے مکالمے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ایک وکیل کی کامیابی سچ دبانے میں ہے یا حق ظاہر کرنے میں۔ فرینڈز، بخاری سے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر علم کے ساتھ اخلاق نہ ہو تو وہ تباہی ہی لاتا ہے، انصاف کبھی نہیں آ سکتا۔ ناظرین، ڈرامہ کیس نمبر 9 کی اس ایپیسوڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، جس میں یہ کہ سچائی ہمیشہ انسان نہیں ہوتی مگر وہی سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ عورت کی آواز دبائی جا سکتی ہے مگر ختم نہیں کی جا سکتی۔ معاشرے کس طرح طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم سے کہتا ہے تم خاموش رہو، مگر جب کوئی سحر جیسی عورت بولتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بولتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایپیسوڈ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انصاف صرف عدالت میں نہیں بلکہ ضمیر سے شروع ہوتا ہے، اور جب ضمیر جاگ جائیں تو سب سے طاقتور جھوٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا ڈرامہ کیس نمبر 9 کا لیٹسٹ ریویو۔ ایک ایسا ڈرامہ جو صرف ایک کہانی نہیں رہا بلکہ ہمارے معاشرے کے رویوں پر ایک آئینہ ہے۔ سحر کا حوصلہ، بینش کی سمجھداری اور کامران کی چلاکی، ہر کردار اپنی اپنی جگہ ایک نئی بات کھول رہا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھ رہی ہے ہم سب ایک ایسے انجام کے منظر منتظر ہیں جہاں سچ جھوٹ پر غالب آئے گا۔ اور اب بات آپ لوگوں کی، مجھے ضرور بتائیں کہ اس ڈرامے میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا کردار متاثر کرتا ہے؟ کیا آپ سحر کے حوصلے کے ساتھ ہیں یا پھر آپ کامران کا نفسیاتی کھیل زیادہ دلچسپ سمجھتے ہیں؟ اور میرے آج کے ریویو کے بارے میں بھی اپنی رائے دیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ کیا میں نے آپ کے جذبات کے مطابق اس ٹیزر اور اس ایپیسوڈ کی روح کو بیان کیا ہے یا پھر کچھ کمی رہ گئی ہے؟ آپ کے تبصرے میرے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ڈرامہ کیس نمبر 9 کے نیکسٹ ریویوز ملتے رہیں۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی کو رکھیں دعاؤں میں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔